دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بدبخت انسان کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مقصد کعبۃ اللہ میں موجود خزانے کو حاصل کرنا ہوگا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا حلیہ کیسا بیان فرمایا؟ اس بدبخت انسان کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آئے گا؟ آج ہم انہی سوالات پر بحث کریں گے، لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر اس موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک کے بابرکت گھر کی حرمت سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ یہ مسلمانوں کے مذہبی شعائر میں شامل ہے کہ مکہ مکرمہ کا ادب و احترام صدق کے دل سے کیا جائے۔ بیت اللہ وہ مبارک گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے برکت اور امن کا گہوارہ بنایا ہے۔ صاحب استطاعت مسلمانوں پر اس کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی تعمیر کا حکم اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا۔ وہ لمحہ بھی وقت نے دیکھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اپنے مبارک ہاتھوں سے اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوبصورت دعا پڑھتے جاتے جسے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں یوں بیان کیا گیا ہے: اے ہمارے رب، تو ہم سے اس کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ روایات میں ہے کہ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر ہوا۔ اس سے متعلق ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی جب تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت زمین کے بادشاہ حضرت ذوالقرنین کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے باپ بیٹے سے دریافت کیا کہ انہیں کس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو 5 مینڈوں نے اس کی گواہی دی کہ اللہ پاک نے ہی ان کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین اسی وقت ایمان لے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ پھر ایک بہت لمبے عرصے تک بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں موجود رہا اور بعد ازاں قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ قریش کے تمام قبائل نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اس تعمیر میں ناجائز پیسے کا استعمال نہیں کیا جائے گا، اسی وجہ سے رقم کم پڑ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ بنیادوں کو تھوڑا کم کر کے موجودہ کعبے کی شکل میں ڈھال دیا گیا۔ دوستو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی تعمیر ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں مگر اس پر کبھی نہ آنچ آنے دی گئی۔ ایک بار ابرہ نے اپنے ہاتھیوں کے لشکر سمیت کعبے پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے کعبے کی حفاظت کروائی۔ وقت گواہ ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا سوچا اس کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا بدبخت شخص ہوگا جو قرب قیامت کے قریب کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرو تاکہ وہ بھی تمہیں کچھ نہ کہیں اور تم سے تعرض نہ کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی ہی نکالے گا جس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ اسلامی کتب کے مطابق اس حبشی کا نام ذوالفتین ہوگا۔ علماء کے مطابق اس حدیث کے آخر میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا تعلق زمانے آخر سے ہے۔ جب قیامت بالکل قریب ہوگی اس وقت اہل حبشہ کو غلبہ حاصل ہوگا اور ان کا بادشاہ اپنا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرے گا اور کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا اور اس خزانہ کو نکال لے گا جو خانہ کعبہ کے نیچے مدفون ہے۔ چنانچہ حدیث میں کعبے کے نیچے سے خزانہ نکالنے والے حبشی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے یا تو حبشہ کا بادشاہ مراد ہے یا وہ لشکر مراد ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ خزانے سے مراد وہ مال و اسباب ہے جو نذرانے کے طور پر خانہ کعبہ میں جمع کیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے خادمین اس کو حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اسلامی کتب کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ایک حبشی خانہ کعبہ کا خزانہ نکال لے گا، اور ایک روایت میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، ایک حبشی خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ترجمہ حرم کے خلاف والا وارث نہیں ہے، کیونکہ حبشیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تخریب و تباہی کا یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا، جبکہ روئے زمین پر کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اور آمنا کے معنی یہ ہیں کہ کعبہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ علماء نے ایک اور وضاحت بیان کی ہے، اس کو زیادہ صحیح مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو
अमन वाला हरम करार दिया है। यानी खाना काबा की असल हकीकत तो यही रहेगी कि खाना काबा हमेशा हर किस्म की तखरीबकारी से महफूज रहेगा, मगर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा सख्त हादसा पेश आ जाए जिससे इसकी तखरीबकारी हो। चुनाचे काबा की तारीख में ऐसे हादसात पहले भी पेश आ चुके हैं जिन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया, जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जमाने में अब्दुल मलिक बिन मरवान की खिलाफत थी, उसकी तरफ से अहले मक्का के खिलाफ हुज्जाज बिन यूसुफ के हमले के दौरान खाना काबा की तखरीब हुई। इसके अलावा करामता का वाक़या पेश आया जिसने खाना काबा को सख्त नुकसान पहुंचाया, जिससे ये मालूम होता है कि अगर आने वाले जमाने में भी काबे की तखरीबकारी का कोई वाक़या पेश आए तो ये वाक़या हरम आमन्ना के खिलाफ नहीं होगा। इस हवाले से उलमा ये भी कहते हैं कि अमन हरम करार देने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने अहले मक्का को ये हुक्म फरमाया कि जो शख्स भी इस मुकद्दस शहर और हरम मोहतरम में आए इसको अमन और आफियत अता करो और यहाँ किसी के साथ भी तारुज ना करो। चुनाचे मनकूल है कि जब जंदीकों की जमात करामता का सरदार फसाद और तबाही मचा चुका और लोगों की कत्ले गारत गरी और शहरियों की लूट मार से फारिग हुआ तो एक दिन कहने लगा कि अल्लाह का ये फरमान कहा गया कि जो भी शख्स इस हरम मोहतरम में दाखिल हुआ उसको अमन और आफियत हासिल होगी। इस मौका पर अल्लाह ताला ने एक शख्स को जवाब देने की तौफीक बख्शी। उसने कहा, कुरान करीम में इस इरशाद का मतलब ये नहीं कि कोई भी शख्स मक्का और अहले मक्का और खाना काबा की तखरीब पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकता। फरमान इलाही की मुराद ये हुक्म दे रहा है कि जो शख्स हरम मोहतरम में दाखिल हो जाए इसको अमन और आफियत अता करो, इसमें लूट मार और कत्लो गारत गरी के जरिए किसी के साथ भी तारुज ना करो। जुल्फतैन का ये वाक़या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के बाद के जमाने में होगा। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो इस जमीन पर कोई अल्लाह का नाम लेवा नहीं होगा, तो उस वक्त काबतुल्लाह का ये दिल खराश वाक़या रूनमा होगा। जब वो हबशी काबा को गिरा देगा फिर इसके बाद काबा कभी दोबारा तामीर नहीं होगा और इसको आसमान पर उठा लिया जाएगा। फिर इसके बाद इन कुफार, बदकार और बदबख्त लोगों पर क़यामत कायम होगी, क्योंकि उस वक्त मुसलमान मौजूद नहीं होंगे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द व सना बयान करें और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कुफार का गलबा होगा और फिर क़यामत कायम हो जाएगी। आखिर में हस्बे रवायत दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म के फितने से महफूज रखे और ईमान की सलामती अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।